کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا، جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائیں، جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی ہے، زیادہ نہیں ملتی۔ لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی سزا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے، اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے۔ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گئے۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا۔ 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا، عراق۔ لیکن میں نے ہمیشہ تجزیہ کیا ہے 6 لاکھ میں 93,000 یا 1 لاکھ جوان نہیں ہوگا، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہمارا 93,000 کڑیل جوان گیا ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک گیا۔ اتنی بڑی شکست، اور یہ بھی نوٹ کیجئے یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی، بات طویل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ تو جب تک کہ پے بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی ہوں اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں، اس وقت تک اتنی بڑی سزا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی ہے۔ اگر آپ ڈپرائیو کریں گے، احساس محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں گے۔ میں نے کتاب لکھی تھی مسئلہ سندھ، استحکام پاکستان اس کے لوازم، 10 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اس کے بعد مسئلہ سندھ پر۔ سیاستدان نہیں ہوں، میدان میں نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، لیکن حالات کو جانتا ہوں۔ مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ و نجف کی بجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی احادیث، یہ بصیرت ہے ہماری بھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا جو ہم پر بھی 100% راست آتا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے، وہ باڑا تیار ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درا یہ قرآن ہے۔ آنا ہے سائبان تلے، یہ قرآن کا سایہ ہے۔ داخل ہونا ہے رحمت خداوندی میں، یہ شاہ درا ہے، یہ دروازہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سمجھ لیجئے اچھی طرح، میں نے اگر اپنی زندگی کے 30 برس لگائے ہیں اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، انجمن بنانے اور قرآن اکیڈمی بنانے اور قرآن کالج بنانے، قرآنی تربیت گاہیں اور کیسٹس، تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ میں نے تو سن 54 میں MBBS کیا تھا، یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں، کوئی ہابی نہیں، یہ اس تشخیص پر ہے۔ یہ سارا کام ہوگا قرآن کے ذریعے۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی۔
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں تو کہتا ہوں 1 کروڑ کی بنائیے، 12 صوبے بنائیے اس ملک کے، اور جو بھی اس ملک کا ویل وشر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لعنت ختم اس سے ہوگی۔ چھوٹے صوبے بنائیے، آپ نے نہ معلوم کتنے نئے ضلع بنا لیے، نئے ڈویژن بنا لیے، نئی تحصیلیں بنا لی، نئے سب ڈویژن بنا لیے۔ صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے، آسمان سے اتری ہے، انگریز کے بنائے ہوئے صوبے، اور وہ مقدس ہو گئے۔ ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر اور کم سے کم 12 صوبے اس ملک کے جو ہے 1 کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بننا چاہیے، اور اس میں لسانی جو ہے معاملات کو بھی سامنے رکھیے۔ اگر پٹھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختونخوا بنائیے، کیوں آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے؟ کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا؟ اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا، کون سی سرحد؟ پاکستان کے 4 صوبے سرحدی صوبے ہیں۔ پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے، سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے، بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ، یا تو سب کے نام یہ رکھ دیجئے، تب بھی کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے۔ ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کے کوئی معنی تھے، آج کیا معنی ہے اس کے؟ بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے، بلوچستان نام ہے کہ نہیں؟ بعض چیزوں کو خام خواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو جو پوج رہے ہیں بیٹھ کر کچھ لوگ، کچھ دانشور جو ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز سوچتی نہیں۔ نئے صوبے بنائیے، نئے نام رکھیے۔ کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل چکے ہیں۔ آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں؟ تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں؟ سب صوبے بدل گئے۔ پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے، جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب تھا، 3 ریاستیں بن چکی ہیں، اس کی 3 اسٹیٹس ہیں۔ ہماچل پردیش، ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ علیحدہ ریاست ہے پنجاب، اور یہ پنجاب بڑا تھا۔ بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی دیجئے خدا کے لیے، ورنہ اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں لاہور شریف کو، کس حساب سے صحیح ہے؟ جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں۔ آپ ملتان بناتے، ڈیرہ غازی خان بناتے، ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا، لسانی اعتبار سے مرکز۔ سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں مکس ہوتی ہیں۔ اگر تو کوئی قومی سوچ ہو، پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر، آپ کے ڈیفنس، سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے، اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں۔ وہ تو اللہ نے بچا دیا، BRB اور دہشت ڈال دی اس نے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ ورنہ 65 میں BBC پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی، تو کتنا یقینی سمجھتے تھے وہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الشورى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
معزز حاضرین اور مہمانان گرامی، میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان پوری دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہم واقعات میں سے ہے۔ خاص طور پر امت مسلمہ کو 20ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اور 14ویں صدی ہجری کے ربع آخر میں جن دو عظیم ترین صدمات سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک سقوط ڈھاکہ ہے۔ پہلا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ، مصر، شام، شرق اردن کی شرمناک شکست، اسرائیل کی عظیم توسیع۔ 1967 میں یہ حادثہ پیش آیا۔ امیین، اس امت کے دو حصے ہیں، امیین یعنی عرب، وآخرین اور دوسرے غیر عرب۔ ایک حصے کے لیے عظیم ترین سانحہ 1967 کی شرمناک شکست، اور آخرین میں جو عظیم ترین مملکت اسلامی قائم ہوئی تھی، اس کے لیے عظیم ترین سانحہ سقوط ڈھاکہ 1971۔ پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق ہے، ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، لیکن سب سے بڑا حادثہ آج تک بہرحال سقوط مشرقی پاکستان ہے۔ ایسے حوادث کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن حکیم کتاب ہدایت، اس سے ہم کچھ بنیادی اصول سمجھ لیں۔ یہ حوادث الٹپ نہیں ہوتے، اس کائنات میں کوئی شے اذن رب کے بغیر نہیں ہے، اور اذن رب اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، سنت اللہ کے تابع۔ پہلی بات یہ، اللہ تعالی ہرگز ظالم نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی تباہی، اتنی شرمناک شکست، بہرحال اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ 5 دفعہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حوادث تمام تر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے۔ میں نے سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے یا آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اگر ساری غلطیوں کی سزا دے تو اس زمین پر کوئی ایک انسان بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تو بہت درگزر کرتا ہے، بہت درگزر فرماتا ہے، یعفو عن کثیر۔ بہرحال قاعدہ کلیہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا۔ جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائیں۔ جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی، زیادہ نہیں ملتی۔ اجر جو ہے بغیر حساب، لیکن سزا مثل ہی، جتنا کچھ کسی نے گناہ کیا اتنی سزا۔ اسی طرح افراد کا
فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، خطائیں ہو، غلطیاں ہوں، جرائم ہو، اگر چند افراد کی ہوں تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ در حقیقت یہ معتدب تعداد میں، اور جب تک کہ اجتماعی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہو رہی ہوں، قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث رونما نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ لہذا پھر جب سزا آتی ہے تو پھر اس میں وہ چاہے وہ گناہ میں اور اس جرم میں شریک نہیں بھی تھے بالفعل، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ پانچویں بات یہ کہ جہاں تک اس قسم کے حوادث کے آخری سٹیجز کا معاملہ ہے اس میں یقیناً کچھ افراد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ والذی تولیٰ کبرہ، وہ شخص کے جس نے سب سے بڑا گناہ کما لیا، وہ بھی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ نہ سمجھیے کہ یہ در حقیقت صرف چند افراد کی، چند لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے، اتنی بڑی سزا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے، اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے۔ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں 587 قبل مسیح میں نیبوکڈ نظر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گئے۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا۔ 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا، عراق۔ لیکن میں نے ہمیشہ تجزیہ کیا ہے 6 لاکھ میں 93,000 یا 1 لاکھ جوان نہیں ہوگا، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہمارا 93,000 کڑیل جوان گیا ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک گیا۔ اتنی بڑی شکست، اور یہ بھی نوٹ کیجئے یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی، بات طویل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ تو جب تک کہ پے بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی ہوں اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں اس وقت تک اتنی بڑی سزا نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی ہے۔ جو حوادث اس وقت پیش آئے ہیں جن کو کہ ہماری طب کی اصطلاح میں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایکسائٹنگ کازز کہا جاتا ہے، اس کا کچھ تذکرہ آپ جنرل اسادی صاحب سے سن چکے۔ حمود الرحمن کمیشن جو کہ جس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، اس میں بھی اسی قسم کے حالات ہی سے ظاہر بات ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کے ان موضوعات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے پیش نظر میں ذرا ایک طویل اور گہرا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں، ہماری اجتماعی غلطیاں۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل صاحب نے کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہہ رہے ہیں، وہاں جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، اتنا عظیم انقلاب جو آ چکا تھا، اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں گئی۔ گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں کے سنا دیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نفرت کی یہ انتہا، رونگٹے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل لرز جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب، سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہے، اور کل 8 برس، سن 54 کے الیکشن میں 300 میں سے 10 سیٹیں، 290 گئیں۔ کچھ تو ہوا ہے،
کوئی قیامت تو بپا ہوئی ہے. یہ انقلاب عظیم کہاں سے آ گیا؟ جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی 1906 میں، کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی. وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے؟ کوئی کرتوت ہمارے ہیں نا، کوئی جرائم ہمارے ہیں. اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے آپ کو. خصوصی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یہاں پڑھا جائے، لیکن کریں کیا، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. آپ کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا آپ نے سنا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم پھر وہی کچھ کریں گے. یہ قانون ہے اللہ کا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم. اپنے لچھن درست کرو، اپنے اعمال صحیح کرو تو ہم رحم کریں گے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. پھر ارادہ کرو گے، پھر وہی کچھ کرو گے، ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. وہی سزائیں ملیں گی، اس سے بڑے پیمانے پر ملیں گی. اور یہ تو دنیا کی سزا ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ابھی تو آخرت میں جہنم ہم نے تیار کی ہوئی ایسے ناہنجاروں کے لیے. بہرحال اب ذرا حوصلہ کیجئے کچھ غلطیوں کے اوپر گفتگو کو سننے کے لیے. اس میں ہماری قیادت عظمیٰ پر بھی تنقید آئے گی. ہماری قیادت عظمیٰ کوئی معصومین پر مشتمل نہیں تھی، اور آج جبکہ 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اب ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خطاؤں پر بھی نگاہ ڈال سکیں، سمجھ سکیں. معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم. حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب، اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ، ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا. کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں. 1000 میل کا فاصلہ دو ملکوں کے درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں. انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بیچ میں. ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل، پیدائشی دشمن وہ درمیان میں. لیکن ہے کیا اصل مسئلہ؟ کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہو گئی؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظم جماعت نہیں تھی. یہ صرف ایک تحریک تھی، اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہوش پر جوش غالب ہوتا ہے. عوامی تحریک کے لیے دو چیزیں چاہیے. کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا 800 برس یا 1000 برس کی غلامی کا. کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی. قائد اعظم یقیناً بہت بڑے لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بنا دیا. اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجئے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں تھی. لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس مسلم لیگ تحریک کا اور پدیری کے پاکستان کا، جذبات کی رو میں بہہ کر، اور جذبات بھی بنگالی مسلمان کی، ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو اس قرارداد میں ترمیم کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک بنانے کی. اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ. The British press
has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے. کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں ہے؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مسکت ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے. اگر یہ دو ملک بنتے، نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں. ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں تھی. دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کی دست برد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا، یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے آئیں. اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا، کانفیڈریشن بن سکتی تھی. اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہیں آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا نا. کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ. بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز کیا. دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے. آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا تھا. انسانی جذبہ بہت بڑی شے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے. نعرہ تھا اسلام، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا. اے باد صبا ہی ہما آوردہ تست. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست ہوگی، یہاں نظام خلافت ہوگا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم ہے. آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں. کانپتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے کہ یہ تو پہلا قدم ہے، عالم اسلام کہاں سے کہاں جائے گا. یہ ہم نے دونوں کی نفی کر دی. چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا لیا جائے. بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم، کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی حیثیت. چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی. اصل بات یہ ہے، 100 غلطیوں کی ایک غلطی ہے. آخر لوگ پاگل تو نہیں ہیں، کودن تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے. ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش ختم، اسٹیم آؤٹ. پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی. میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک نکلا۔